مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے سبق نمبر 1 قیام پاکستان سوال نمبر 3 بر صغیر میں 1940 سے قیام پاکستان 1947 تک پیش آنے والے اہم سیاسی حالات و واقعات پر بحث کیجیے۔ جواب: پاکستان کی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد لاہور متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ اگست 1940 میں ہی وائسرائے ہند نے ایک اعلان کیا کہ ایک دفاعی مشاورتی کونسل قائم کی جائے گی جس میں مسلمان اور ہندوؤں کو نمائندگی دی جائے گی، نیز کوئی ایسا دستور نہیں بنایا جائے گا جسے ملک کا کوئی بڑا طبقہ منظور نہ کرے۔ مارچ 1937 میں برطانوی کابینہ کا ایک وزیر اسٹیفن کرپس اپنی حکومت کی طرف سے ایک پیشکش لے کر آیا، مگر کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ہی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ لارڈ ویول وائسرائے ہند نے وائسرائے ہند نے برطانوی حکومت کی جانب سے مشترکہ ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں پر مشتمل ایک عارضی حکومت قائم کرنے کی پیشکش کی، جس میں دفاع کے علاوہ تمام شعبے ہندوستانی ممبروں کے پاس ہوں گے، لیکن اس منصوبے کو بھی دونوں نے رد کر دیا۔ اس وقت مشترکہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور اہم جماعتیں یہی دو تھیں۔ کانگریس بنیادی اور عملی طور پر ہندوؤں کی جماعت تھی، لیکن وہ ہندوستان کے تمام فرقوں اور قوموں کی واحد نمائندہ ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت کانگریس سے ہمیشہ علیحدہ ہی رہی، اور یہ کہ صرف مسلم لیگ کو ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا حق تھا۔ چنانچہ قائد اعظم نے کانگریس کے دعوے کو چیلنج کیا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی ہے۔ قائد اعظم کے قول کی تصدیق 1945 اور 46 کے موسم سرما میں ہونے والے مرکزی اور صوبائی انتخابات کے نتائج نے بھی کر دی۔ مسلم لیگ نے مرکزی اسمبلی کی تمام نشستیں بھاری اکثریت سے جیت لیں اور صوبوں میں مسلمانوں کی مخصوص نشستوں میں سے 90% نشستیں حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندگی صرف اور صرف مسلم لیگ ہی کرتی ہے۔ مارچ 1946 ہی میں برطانوی کابینہ کے 3 وزراء پر مشتمل ایک وفد، جسے کیبنٹ مشن بھی کہتے ہیں، ہندوستان آیا۔ کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈروں سے بات چیت کے علاوہ وفد نے اپنا منصوبہ سیاسی جماعتوں کو پیش کیا اور کہا کہ یا تو اسے مکمل طور پر مان لیں یا پھر اسے مسترد کر دیں۔ 22 مارچ 1947 کو ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچے۔ تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ وائسرائے کی تقرری سے پیشتر ہی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، جبکہ اس کے برعکس قائد اعظم کے ساتھ اس کے تعلقات ابتدا ہی سے رسمی بلکہ تعصبانہ تھے۔ ہندو اور انگریز آپ کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کیونکہ وہ انگریزوں کی چال بازیوں اور ہیلا سازیوں کے باوجود مطالبہ پاکستان کے بارے میں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے۔ قائد اعظم نے اپنی ولولہ انگیز قیادت سے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ برصغیر کے کروڑوں مسلمان پاکستان کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ چنانچہ
ان حالات میں 3 جون 1947 کو وائسرائے نے ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اس تحریک کے مطابق ماؤنٹ بیٹن نے منصوبے کی منظوری خفیہ طور پر پنڈت جواہر لال نہرو اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی، جبکہ مسلم رہنما کو اس سلسلے میں بے خبر رکھا گیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے 9 جون 1947 کو منظوری کی گئی۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ اگرچہ مسلم لیگ کی کونسل پنجاب اور بنگال کی تقسیم اصولی طور پر قبول نہیں کرتی، تاہم وہ اس منصوبے کے بنیادی اصولوں کو مصلحت کے طور پر قبول کرتی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے قانون تقسیم ہند کو منظور کر کے اسے قانون بنا دیا، جو قانون آزادی ہند کہلاتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔